مرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انکا جعلت ابا بکر رفیقی فی الغار فجعلہ رفیقی فی الجنہ۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور فرمایا کہ اے پاک پروردگار، جس طرح غار میں ابو بکر کو میرا رفیق بنایا ہے اسی طرح جنت میں بھی میرا رفیق بنا۔ 3 دن اور 3 راتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب کے ساتھ غار میں اکیلے رہے، اور محبوب اپنے عاشق کے پاس رہا، نہ کوئی باہر سے دیکھنے والا کہ مکڑی نے جالا تان رکھا ہے، اور نہ کوئی اندر ساتھ۔ اب کوئی ایسا واقعہ قرآن اور حدیث کی روح سے سامنے آ جائے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہ ہو تو اس پر کچھ سوچنا چاہیے کہ وہ 3 دن کرتے کیا ہوں گے، سوائے دیدار اور توجہ کے اور تھا ہی کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن اور 3 راتیں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے رہے اور محبوب کی چہرے کو دیکھتے رہے۔ نگاہیں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گڑی رہیں، اور میرے حضور کی توجہ ان 3 راتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر رہی۔ 63 برس کی عمر میں کئی لوگوں پر توجہ رہی، لوگ لمحہ لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے۔ ابو بکر صدیق چہرہ مصطفیٰ کے انوار کے دیدار میں غرق تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکتا و تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک توجہ کر دے تو درخت زمین کا سینہ چیرتا ہوئے سجدے ریز ہو جائے، ایک توجہ کرے تو 14ویں کے چاند کے ٹکڑے ہو جائے، ڈوبے سورج پر نظر کرے تو ڈوبا سورج پلٹ آئے، کسی کافر پر توجہ کرے تو وہ کافر ایمان لے آئے، کسی بچے کے سر پر ہاتھ مبارک رکھ دے تو بڑھاپے تک اس کے سر پر سفید بال نہ آئے۔ جس سمت میرے حضور ایک توجہ دے دیں تو پورا عالم بدل جائے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جس شخص پر 3 دن اور 3 راتیں یکتا و تنہا رہیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ اس کے احوال کا عالم کیا ہوگا، اس کے احوال سے کہاں جا پہنچیں گے۔ ادھر میں آپ کے سامنے موسر سار صاحب کے اشعار رکھتا ہوں کہ سرکار کی اطاعت کا بھی حبدار ہے لوگو، صدیق محمد کا وفادار ہے لوگو، صدیق لقب جس نے نبی پاک سے پایا، حق سچ کے زمانے میں علمدار ہے لوگو، دکھ درد میں سرکار کے ہر ساتھ کھڑا تھا، ظلم کے آگے بنی دیوار ہے لوگو، سرکار دو عالم نے مصلی جسے سونپا وہ پہلی خلافت کا بھی حقدار ہے لوگو، محبوب خدا نے اسے پہلو میں سلایا، محبوب خدا نے اسے پہلو میں سلایا، محبوب کا محبوب سے یہ پیار ہے لوگو، ایک بیٹے کا نام خود ابو بکر رکھا ہے، کوئی اور نہیں حیدر کرار ہے لوگو، لے آیا کوئی گھر کی ہر ایک چیز اٹھا کر، کون ایسی محبت میں گرفتار ہے لوگو۔